اور سیدہ خدیجہ پاک میں نے عرض کی اب اول ام المومنین ہونے کا احساس جن کو حاصل ہے ان کو سیدہ خدیجہ کبریٰ کہتے ہیں، اور قصی کے مقام پر جا کر آقا دو جہاں اور سیدہ پاک کا شجرہ نسب مل جاتا ہے، اور ساری کی ساری اولاد جتنی ہے سوائے جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی جتنی اولاد ہے بیٹیاں اور بیٹے اللہ نے سیدہ خدیجہ پاک کے بطن اقدس سے نبی پاک کو عطا فرمائے۔ آپ سابق الاسلام ہیں، آپ کی کون کون سے خصائص بیان کیے جائیں، کس کس بات کو واضح کیا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور بڑے محبت کے ساتھ اور اکثر سیدہ خدیجہ کبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ بھی آپ کو بیویاں عطا فرمائی ہیں، آپ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک جلال میں آئے، اللہ اللہ، نبی پاک جلال میں آئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تمہیں پتہ ہے سیدہ خدیجہ کا مقام کیا ہے؟ کہا جب میں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، جب میں نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، ہر ایک نے مجھے جھٹلا دیا، لیکن جس نے میری سچائی کا اس بھرے ہوئے مجمع میں اعلان کیا، دنیا اس کو خدیجہ کبریٰ کہتی ہے۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ، زندہ باد سیدہ ام المومنین کو عام ماں تھوڑی ہے۔ ہم اپنی ماں کا حیا کرنے والوں بڑے بابرکت بچے ہیں جو اپنی ماں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن وہ مائیں جن کو رب کائنات فرمائے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ تمہاری مائیں ہیں، اگر بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے تو وہ جہنمی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر آج کی ماں کا احترام نہ کرے تو اس کے لیے وارننگ ہے۔ جو سیدہ کے بارے میں، عائشہ صدیقہ کے بارے میں، جو سیدہ خدیجہ پاک کے بارے میں اور ام المومنین ازواج مطہرات کے بارے میں اچھی رائے نہ رکھے، اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ عزیزان محترم، میں چھوٹے لفظ بول رہا ہوں، زیادہ سخت لفظ نہیں بول رہا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جب ہر ایک نے جھٹلا دیا تو عظمت رسالت کا پرچم لہرایا ہے تو خدیجہ پاک نے لہرایا ہے۔ دیکھا پسند ہے اپنی ماں کی اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہماری جانیں قربان سیدہ خدیجہ کی عزت پر، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کی عفتیں جس کے صدقے ملی ہے وہ زہرا کی ماں خدیجہ پاک ہے۔ جس بیوی کو بیوی کی عزت ملی ہے، جس بہن کو بہن ہونے کا احساس ملا ہے، جس کوئی ماں کو عظمت مامتا ملی ہے، جس کو کچھ ملا ہے عورت کو کائنات کے اندر، یا تو سیدہ آمینہ کا صدقہ ہے یا زہرا کی ماں خدیجہ پاک کا صدقہ ہے۔ سیدہ خدیجہ پاک کا حضور تعریف کر رہے ہیں، کہا لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میری سچائی کا انکار کیا، مجھے جھٹلایا، اس وقت کسی نے میرے سچے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ہائے ہائے بابا جی، اس وقت سارے جھوٹے ایک طرف تھے، اگر اس وقت سچی صادقہ اور مومنہ تھی تیری اور میری ماں ام المومنین خدیجہ کبریٰ کی، اگر سب نے جھٹلا دیا، پھر کیا کیا؟ ساروں نے اپنا مال روک لیا، ساروں نے اپنا مال روک لیا۔ اس وقت اگر کسی نے اپنی تجوریوں کے منہ کھولے ہیں ان کو سیدہ خدیجہ پاک کہتے ہیں۔ بندے کو پتا ہونا چاہیے، بندے کو علم ہونا چاہیے، اشاعت اسلام میں جتنا کردار سیدہ خدیجہ پاک کا ہے شاید ہی کسی اور خاتون کا ایسا کردار ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر ایک نے مال روک لیا،
مجھ سے مکھ موڑ لیا، میرے ساتھ مکاتا کر لیا، لیکن ان لمحات کے اندر جس نے تن من دھن سب کچھ اگر میرے قدموں میں قربان کیا ہے تو وہ میری خدیجہ، میری زوجہ محترمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے کو اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنی بیویوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ انہوں دوسری زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، اپنی زوجہ محترمہ کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا تاجدار کائنات نے کہا کیا سنو، کیا مقام ہے سیدہ خدیجہ پاک کا؟ کہ اللہ نے مجھے کسی اور بیوی سے اولاد نہیں دی، جتنی بھی اولاد دی ہے چاہے ابو جائے قاسم کی صورت میں ہو، چاہے طیب و طاہر کی صورت میں ہو، چاہے سیدہ زینب کی صورت میں ہو، چاہے سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کی صورت میں ہو، چاہے فاطمہ تو بضعۃ منی سیدہ زہرا کی صورت میں ہو، سب کی جو نعمت دی ہے رب نے خدیجہ پاک کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمت کی ہے آپ نے، آپ حضور پر اسلام لائی ہیں، آپ کے حضور سے شادی مبارک ہوئی ہے، اولاد مبارک ہوئی ہے، آپ نے خدمت میں بھی انتہا کی ہے، آپ نے دل جوئی میں بھی انتہا کی ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور واپس آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن بار محسوس ہوا یا آپ جبریل سے ڈر گئے کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ وہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ حضور کے اوپر بہت بڑا فریضہ، بہت بڑے منصب پہ آپ کو فائز کیا جا رہا تھا، اس کی ذمہ داری دیکھ کے حضور بتقاضا بشریت تھوڑا سا ملول ہوئے تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مجھے دی جا رہی ہے۔ آج کل کے ذمہ دار تھوڑے ہیں، آج کل تو نہیں نا ذمہ دار ہیں، بس ٹھیک ہے جو آئے وہ کرتے جائیں۔ حضور کی ذمہ داری دیکھ کے پریشان ہوئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں حق ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ گھر آئے، سیدہ نے فرمایا اے میرے شوہر نامدار، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ یتیموں مسکینوں بیواؤں کے ساتھ کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں، جن کے عیال زیادہ ہیں آپ ان کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں، آپ تو وہ ہیں جو آپ کے پاس آ جائے غم بھول جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ پاک حضور کی خدمت کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں غار حرا میں، اتنے میں جبریل آتے ہیں حضور کے پاس، کہتے ہیں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ کے لیے کھانا لے کر یا مشروب لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں اقرا علیہ السلام ربہا، ان کو ان کے رب کا سلام دیجئے گا۔ مارنا جائے اتنا بڑا جملہ، کہا یا رسول اللہ جب سیدہ آئے ان کو رب کا سلام پیش کیجئے گا، اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ساتھ میرا بھی سلام پیش کیجئے گا۔ واہ واہ واہ، وہ سلام سلامتی ہے۔ جب خدیجہ پاک آئیں اور ساتھ دو تین جملے اور بولے، کہا یا رسول اللہ جب وہ آئیں سلام دیں، میری طرف سے بھی سلام دیں، اور ان کی خدمت کا عالم یہ ہے، ان کی خدمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سائے میں ان کے لیے ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں پریشانی نہیں ہے، جہاں پہ شور و غل نہیں ہے، موتیوں کا گھر تیار کیا ہے جس میں سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے۔ اور سلام پیش کیجیے گا۔ جب سیدہ پاک کی بارگاہ میں، جب حضور کی بارگاہ میں سیدہ حاضر ہوئی تو سرکار نے فرمایا اے خدیجہ یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور رب کا سلام پیش کر رہے ہیں۔ خدیجہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پر سلامتی ہو، فرمایا ہوا السلام، اللہ تو خود سلامتی ہے۔ کہہ دیتی اللہ پر سلام ہو، کتنی دقیق نظری کے ساتھ علم کی ماہر کا اللہ ہوا سلام، اللہ خود سلام ہے، علیہ السلام و علیہ السلام،
کہا یا رسول اللہ اللہ سلامتی والا ہے، اور جس نے سلام بھیجا ہے جبریل نے، جس نے سلام بھیجا ہے اور جس نے سلام پہنچایا ہے یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو۔ نیکوں پر سلام بھیجنا بالخصوص محمد عربی کی ذات پر یہ خود رب کائنات کی بھی سنت ہے، سیدہ خدیجہ پاک کی بھی سنت ہے۔ اور آخر میں جب آپ کا انتقال ہونے لگا، وصال ہونے لگا، آپ کی آنکھوں پہ آنسو آ گئے، حضور نے فرمایا خدیجہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم تو وہ ہو جس کے لیے اللہ نے جنت میں محل تیار کیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ تکلیف اس بات کی نہیں ہے، فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا محبوب، جب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا محبوب تو تو اوروں کا ہو جائے گا، مجھے اور لے لیں گے۔ اور جب حضور ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے، سیدہ خدیجہ پاک قدموں سے لپٹ گئی یا جس میں عطر سے لپٹ گئی، یا رسول اللہ میرے کوئی اور غرض نہیں ہے۔ کہا پوچھو کیا مانگنا، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ نبی بن جائیں، جب اللہ آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دے تو پھر مجھے بھولیے گا نا، پھر مجھے بھولیے گا نا۔ کہا پھر دوسرا، کہا یا رسول اللہ بس یہی ہے کہ مجھے اپنی نگاہوں میں رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا۔ سرکار نے 2 جملے بولے ہیں، کہا خدیجہ اگر میں نبی بن گیا تو میں تیرے احسانوں کو نہیں بھولوں گا، میں تیرے احسانات کو نہیں بھولوں گا، اور بالفرض میں وہ نہیں ہوں، کوئی اور ہے تو جو تو عمل کر رہی ہے محبت کا، عقیدت کا، پیار کا، جو تو عمل کر رہی ہے اگر میں وہ نہیں ہوں کوئی اور ہے تو اللہ تیرے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تیرے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا جو حضور محمد عربی سے محبت کرتا ہے رب محبت والا عمل ضائع ہونے دیتا نہیں ہے۔ عزیزان محترم جب آخری وقت آیا کہا اے خدیجہ تیرے لیے اللہ نے تیرے میں محل تیار کر رکھا ہے، کہا کہ آپ میں جدا ہو جاؤں گی، آپ اوروں کے ہو جائیں گے۔ کہا پھر کیا مانگتی ہے؟ کہا آپ سے نہیں کہتی، میں زہرا سے کہنا چاہتی ہوں۔ سیدہ فاضلہ کو عرض کی کہ جو کملی حضور اپنے اوپر اوڑھتے ہیں وہ مجھے دے دیں تاکہ میرا کفن بن جائے۔ جب حضور نے عطا فرمائی اتنے میں جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کملی سنبھال کے رکھیے، خدیجہ کے لیے رب نے اعزاز دیا ہے کہ جنت سے ان کے لیے کفن بھیجا ہے۔